الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيب قلوبنا محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. میرے واجب الاحترام بھائیو، دوستو اور عزیز ساتھیو، اللہ رب العزت کی کتاب قرآن مجید فرقان حمید سورہ انفال 10واں پارہ اس دیا 2 آیات مبارکہ تھوڑے سامنے تلاوت کی ہیں۔ اللہ کو دعا ہے کہ اللہ رب العزت من حق اور سچ بیان کرنے دی توفیق نصیب فرمائے، اور اس تو بعد اساں سارے نو عمل دی توفیق نصیب فرمائے۔ ویسے تے ذی-قعدہ دا مہینہ شروع ہے، اس حوالے نال حج دے کچھ فضائل، قربانی دے کچھ مسائل فضائل بیان کرنے دے یہ جمعہ اور مواقع ہیں، لیکن حالات دے پیش نظر کیونکہ مسلمان اس وقت کفار دے نال جنگ دا ایک میدان جو ہے وہ گرم ہے، اس حوالے نال
ایک ایمان آلے دا ایک مسلمان بندے دا کردار کی ہونا چاہیے دا اس نو اللہ رب العزت نے سورہ انفال دے وچ تذکرہ فرمایا ہے کہ مسلمان جدوں 313 سی اس وقت بھی اللہ نے کامیابی عطا فرمائی ہے۔ انہاں 313 دے پیچھے چیز کی سی، انہاں دے وچ او کیڑا عمل سی کہ جس دی وجہ تو اللہ نے انہاں فتح نصیب فرمائی۔ اللہ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ ایک صحابی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک دعا مانگتا، اللہ کرو اللہم انی اسألک صبر، یا اللہ مینوں صبر عطا فرما۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ صبر دی دعا نہ مانگ، صبر دے متعلق یہ ہے کہ تو اللہ کو تکلیف اور کوئی بلا منگتا پیا کہ جہدے اتنے تو صبر کرنا، بلکہ اللہ کو مانگ اللہم انی اسألک العافیہ، اے اللہ عافیت عطا فرما۔ اللہ کو عافیت دا سوال کرو، اللہ کو عافیت دی دعا منگو، صبر دی نہیں۔ اور لیکن جس ٹائم معاملہ تھوڑے ہوتے آ جاوے پھر ہے کہ صبر کرو، خود پہلے کوئی مصیبت نہ منگو، تکلیف نہ منگو۔ اگر مصیبت تکلیف کوئی آ جاندی ہے تو پھر اس کے اتنے کیا کرو، صبر کرو۔ اور جدوں پہلے جنگ اور لڑائی دا محاذ گرم نہ کرو، اللہ کرو یہ چیزاں سوال نہ کرو، لیکن جدوں تھوڑی کفار دے نال ملاقات ہو جائے، یعنی جنگ دا میدان سج جاوے، آپس دے اندر جنگ کرنے واسطے وہ بھی تیار ہو جان، تسی بھی تیار ہو جاؤ، تو پھر تساں کیا کرنا، یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم، جدوں فئۃ یعنی دونوں جماعتاں دا آپس وچ ملاپ ہو جاوے، مل جان کہ جدوں کفار اور مسلمان آمنے سامنے ہو جائے، سب تو پہلا کم کیا کرنا، فثبتوا، ثابت قدم رہنا۔ کیا کرنا؟ ثابت قدم۔ سورہ 5 سپارہ اللہ فرمایا ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون، گھبرانا نہیں، بزدل نہیں ہونا۔ فثبتوا، سب تو پہلی چیز ہے ایمان والے واسطے، مسلمان واسطے ثابت قدم رہنا۔ اور اسی طرح 5 سپارہ اللہ فرمایا وترجون من اللہ ما لا یرجون، کہ تسی تے اللہ دے نال ملاقات دے متلاشی ہو۔ اگر مر گئے تو شہید، زندہ رہے تو غازی، یعنی دونوں کماں دے وچ تھانوں نقصان نہیں ہے، تسی تے ایمان آلے ہو۔ جدو تھاڑے اندر ایمان ہے، جذبہ ایمانی ہے، تو پھر لڑنے دے وچ بزدلی دکھاؤنا، پھر پیچھے ہٹنا کہ او مسلمان نو زیب نہیں دیندہ۔ فثبتوا، ثابت قدم رہنا۔ اور اس میں وذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، ثابت قدم رہنے دے نال نال اللہ نو یاد رکھنا۔ نظر اصلے تے نہیں جانی۔ اس ٹائم 313 سی، 2-3 تیر کمان، تھوڑی جیاں زراں، تھوڑا جہا اونٹ، یعنی انہاں دے کول ساز و سامان لڑنے والا کوئی نہیں سی۔ کہ تھوڑی نظر اپنے اصلے تے نہ جاوے، تھوڑی نظر اپنی طاقت تے نہ جاوے، تھوڑی نظر اپنی کثرت تے نہ جاوے کہ ساڑی فوج 4 لاکھ 5 لاکھ کتنی فوج ہے۔ جس طرح غزوہ غالباً حنین دے وچ مسلماناں دا جدوں اس ذہن گیا کہ ساڑی ہن اسی نفری زیادہ ہو گئی ہے، ساڑے کول نفری زیادہ ہے، ہن وہ تو تھوڑے جن ساڑے مقابلے جد کچھ بھی نہیں، لیکن معاملہ الٹ ہو گیا۔ جدوں مسلمان اگے بڑھے، انہوں نے تیراں دے نال بارش کر دیتی، تیر اتنے برسائے کہ یہ بھگتڑ مچ گئی، یہ پیچھے بھجنے نو مجبور ہو گئے۔ یعنی اس ٹائم انہوں دی نظر اپنی کثرت تے گئی، اپنی فوج تے گئی، اپنی جماعت تے گئی، یعنی نظر اللہ تو ہٹ گئی۔ اللہ نے فرمایا کہ جدوں تھوڑی ملاقات کفار نے نال ہو جاوے، فثبتوا، پہلا کام یہ کرنا کہ تساں نے ثابت قدم رہنا۔ جڑے جنگ واسطے لڑ رہے ہیں، جڑے محاذ تے کھڑے ہیں، جڑے سرحدوں تے کھڑے ہیں، انہاں دے واسطے سبق ہے کہ سب تو پہلے کیا کرنا، انہوں نے ثابت قدم رہنا۔ اور وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ،
کہ اللہ نو یاد کرنا کثرت دے نال. ہن کثرت دے وچ یاد کرنے دے متعلق کی ہے؟ ایک تو صرف زبان دے نال یاد کرنا، یعنی جڑے احکامات اللہ نے جنگ دے بیان فرمائے، صلاۃ الخوف دا ذکر قرآن دے وچ موجود ہے 5ویں سپارے وچ. صلاۃ الخوف یعنی جنگ دا میدان سج گیا، اس ٹائم بھی نماز معاف نہیں. ایک جنگ دے موقع تے کفار اور مسلمان آمنے سامنے ہوئے، ظہر دی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھانا شروع کی تھی. نماز پڑھا کے جدو فارغ ہوئے، کفار دے دل وچ ایک گل آئی، یہ ہن نماز پڑھتے پے سی سارے، کیوں نہ انہاں دے اوتے حملہ کر دیتا جاندا. انہاں دے اوتے حملہ کر، اج بھی مسلمان دے اوتے اس نے مزدلانہ حملہ، مساجد تے حملہ، مدارس تے حملہ، شہریاں تے حملہ. حالانکہ اسلام نے حکم کہہ دیتا کہ بچے تے حملہ نہیں کرنا، عورت تے حملہ نہیں کرنا. اس طرح جڑے کمزور لوگ ہوندے تے، یعنی کہ جنگی اصول ہوندے، لیکن اصولاں تو ہٹ کے اس نے کی وار کیتا. جدو آپ صلی اللہ علیہ وسلم زور دی نماز پڑھ کے فارغ ہوئے، اس تو بعد انہاں دے ذہن وچ گل آئی، ہن تھوڑی دیر تو بعد انہاں دا پھر نماز دا ٹائم ہو جانا اثر دا، کیوں نہ ہوئے اس ٹائم انہاں دے تے حملہ کر دیتا جائے. جدو انہوں نے نماز دے وچ ہونا ہے اس ٹائم انہوں نے حملہ کر دیتا. اللہ نے صلاۃ الخوف دا حکم جاری فرما دیتا کہ ادھی جماعت حضور دے پیچھے نماز پڑھے گی، ادھی کفار دے سامنے کھڑی ہوئے، اور وہ ادھی نماز پڑھ کے ایک رکعت، کیونکہ اگر مسافر ہیں تو پھر 2 رکعتاں پڑھنی ہیں نا، ایک رکعت حضور دے پیچھے پڑھ کے بغیر سلام پھیرے اتھے چلی جاوے، اور پھر دوسری جماعت آ جاوے حضور دے پیچھے دوسری رکعت پڑھے تو پھر یہ بھی چلی جاوے، اور پہلی پھر آ کے اپنی حضور دی 2 رکعتاں پوریاں ہو جان گیاں، وہ آوے اپنی پہلی رکعت پڑھے سلام، پھر اس طرح پھر دوسری آوے. یعنی انہوں دونوں نہ انہوں دی نماز میں فرق آوے گا، نہ ضائع ہوئے گی، اور انہوں حضور دے پیچھے پوری جماعت پڑھنے دا ثواب بھی دیتا جاوے گا، اور کفار نو بھی موقع نہیں ملے گا. یعنی فما وذکر اللہ، اللہ نو یاد کرنا جنگی حالات دے وچ بھی نظر اپنے ایٹم بم تے نہیں جانے چاہیے، اپنی فوج تے نہیں جاوے، نظر پھر بھی اللہ دے ہوتے جاوے. اور ایٹم بم یا او جہاز یا او بم کوئی بھی ہے، وہ کیا مس بھی ہو سکتا ہے، کوئی ضروری نہیں کہ کیا اللہ رب جدو اللہ دی ذات دے ہوتے نکاح ہونی ہے، پھر اس دے وچ اللہ نے ہور کیا، اللہ نے اس نے ہمت پیدا فرما دی. اور اللہ کہ میں وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما، اللہ نے حضور کے فرمایا سی مٹھی بھر کے پھینکنا تھوڑا کام ہے، ہاتھ تھوڑا ہی ہونا لیکن پیچھے طاقت ہے. اللہ دی بم پھینکنا یا لڑنا ظاہری طور پہ مسلمان لڑتا پیا، لیکن پیچھے طاقت کس دی ہے؟ وہ اللہ دی. وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما فاثبتوا، ثابت قدم رہنا، اور وذکر اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، تسی کامیاب اس صورت وچ ہی ہو سکتے ہو کہ اللہ نو یاد کرنا کثرت ہے. اور فرما واطیعوا اللہ ورسولہ، اللہ اور اس دے رسول دی اطاعت ضروری ہے، یعنی نافرمانی نہیں کرنی. اللہ اور اس دے رسول نے جڑا حکم دیتا ہے وہ پورا کرنا. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، آپس میں جھگڑا نہیں کرنا. یہ جنگی اصول بیان ہونا کہ جدوں تھوڑی کفار دے نال ملاقات ہو جاوے، پہلے تو یعنی خواہش پیدا نہیں کرنی، یہ نہیں منگنا کہ اللہ ساڈے جنگ کرا دے، لیکن جدوں ہو جاوے پھر فثبتو، پھر ثابت قدم رہنا، اللہ نو یاد کرنا، اللہ اس دے رسول دی اطاعت کرنی. ولا تنازعوا، پھر اپنے جھگڑے چھڑ دینا. یہ سب تو عام حکم جڑا ہے. چھوٹے چھوٹیاں جنہیں اپنی گھریلو لڑائیاں، ایک قبیلے دی دوسرے قبیلے نہ لڑائی ہے، ایک شہر والے دی دوسرے شہر لڑائی ہے، ایک سیاسی جماعت دی دوسری سیاسی جماعت نہ لڑائی ہے. یعنی آپس میں لڑائی چھڑ کے جن لڑتے پہ نال شانہ بشانہ کھڑے ہونا ہے. لیکن ہن انڈیا اور مسلمانوں دی جنگ ہے، لیکن اس کے باوجود ہن بھی شر پسند لوگ ایسے کہ اپنی فوج نو ہی گالیاں کڈتے پے، اپنی ہی فوج دے غلط غلط ٹویٹ، غلط غلط تصویراں بنا کے غلط غلط چیزاں اپنی فوج دے ہوتے ہی کیا اور نزلہ پھینک دے پے. کہ صرف کہ اختلاف سیاسی ہے، صرف اختلاف کرسی دا، لیکن اللہ پہ ولا تنازعوا، جدو جنگ ہو جائے پھر اپنے جھگڑے چھاڑ دینے، پھر اپنی لڑائیاں چھوٹیاں موٹیاں وہ چھوڑ دینی.
ہن اپنی لڑائی تھوڑی مسلمان اور کافر دی لڑائی نہیں ہے، وہ لڑائی مسلمان اور کفر دی ہے، اسلام اور کفر دی لڑائی ہے۔ اور یہ اسلام اور کفر دی لڑائی نہیں، اتھے اپنے جلسے وچ بلانا بھی جہاد آکھیا گیا، اتھے اپنے سیاسی جماعت لیڈر دے جلسے جانا بھی جہاد آکھیا گیا، لیکن اتھے ہن لڑنا کہ یہ جی فضول کام ہے، یہ وہ لڑنا جنہاں دا کام ہے جہاں اتنے اتنا اربا کھاندے پن پیسہ۔ اللہ نے سارے نو حکم دیتا جدو یہ معاملات ہو جا مسلمان دا جذبہ جہاد ہونا چاہیے، جرا ایمان آلہ ہے۔ اور اللہ دے محبوب نے فرمایا کہ الجہاد ماضٍ الی یوم القیامہ، جہاد جڑا وہ قیامت تک جاری رہے گا۔ یعنی جدوں کسی وقت نفلی ہو جاندہ، کسی ٹائم واجب ہو جاندہ، کسی ٹائم فرض ہو جاندہ، یعنی حالات دے نال نال جدوں حالات ایسے پیدا ہو جان پھر اپنے جھگڑے چھوڑ دیو، اپنیاں لڑائیاں چھوڑ کے شانہ بشانہ اپنے مجاہدین دے، اپنے فوج دے، اپنے سپہ سالار دے جڑے یہ لڑتے پہن اپنیاں نینداں کو ٹھیک ہے انہوں تنخواہ ملتی ہے، لیکن کوئی بھی اندازہ ایسے نہیں کہ تھوڑا ٹھیک ہے مال تے چلا جائے اتنے پیسے لے لے، کوئی نہیں جانتا۔ یہ وہ اپنی جانہ نشاور کرتے پہ، وہ اپنی نیندیاں قربان کرتے، انہوں نے بیوی بچے کوئی نہیں، پیسے پیچھے کون جان قربان کرتا ہے؟ کوئی نہیں کرتا۔ اس واسطے اپنی فوج دے متعلق اپنے جڑے مجاہدین ہیں لڑنے انہوں دے متعلق یعنی یہ منفی سوچ رکھنا، انہوں دے ہوتے عجیب عجیب جملے کسنا، یہ زیب نہیں دینا۔ یہ اپنے آپ اور فرما کہ یہ بزدل یہی لوگ غدار ہوندے، یعنی اگر جنگ لگ جاوے اس ویلے بھی جڑے اپنے لوگوں کے خلاف گلاں کر دیں وہ لوگ غدار کہلائے جاندے۔ وہ لوگ اپنے نہیں ہوندے اپنے وچ رہندے، گفتگو بڑی مٹھی کریں گے، بولن گے بڑا مٹھا، ملن گے بڑا جفیاں پا کے، لیکن ہون گے وہ لوگ غدار۔ یعنی جڑے اپنی فوج دے متعلق، اپنے مجاہدین دے متعلق، اپنے ملک دے متعلق یہ گلاں اس ٹائم کر دیں جس ٹائم جنگ جاری ہوئی ہوندی ہے، وہ فرمایا وہ غدار ہے۔ اللہ نے حکم دے وَلَا تَنَازَعُوا، اپنے جھگڑے بعد وچ بھی پورے ہو جان گے لیکن اس ویلے جھگڑے نہیں کرنے۔ وَلَا تَنَازَعُوا، ہن اس وقت سارے سیاسی جماعتیں بھی تقریباً سارے مذہبی جماعتیں بھی ساریاں متحد ہیں، لیکن چند شر پسند لوگ اجے بھی ایسے ہیں جنہیں اپنی فوج دے متعلق اپنے لوگوں دے متعلق ایسی چیز گفتگو کرتے ہیں، لیکن اللہ نے حکم دیتا وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اگر تسی یہ اپنے جھگڑے نہ چڑھے اس دا خمیازہ کی ہونا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، تھوڑی ہوا اکھڑ جاسی، تھوڑے او غداراں دی وجہ تو تسی شکست وچ تھوڑی کامیابیاں بھی شکست وچ بدل جاسن، کیونکہ جڑے اپنے لوگ ہوندے وہ اپنیاں گلاں لیک کر کے اگے گلے کرتے ہیں، اور تھوڑے جڑیاں مشورے ہونے تھوڑے جنگی لڑنے واسطے اصول جڑے ہونے انہوں نے وہ اگے اپڑائی رکھنا ہے، اس واسطے تسی پھر کامیاب نہیں ہو۔ وَمَا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، یہ تھوڑی ہوا اکھڑ جاسی، تسی بزدل ہو جاسو، آپس دا نزاع آپس دا جھگڑا دشمن نو طاقتور بنا دیندہ ہے۔ انہوں نے یہ آپس میں لڑتے پہن انہوں نے دیتے کیوں نہ وار کر دیتا ہے، یعنی آپس دی لڑائیاں۔ اور فرمایا اللہ کے محبوب ایک دفعہ فرمایا کہ میں تھانوں جہاد تو بہتر، نماز تو بہتر، ذکر اذکار تو بہتر، ہر چیز تو بہتر چیز نہ دساں۔ صحابہ پوچھا یا رسول اللہ ضرور دساں، فرمایا کہ آپس دی سلو ہے، آپس دا سلوک ہے، ہر چیز تو بہتر ہے۔ اور فرمایا کہ ایک ایسی چیز نہ دساں کہ جڑی تسی نمازاں کلمے ہر چیز پڑھتے رہو لیکن وہ اس طرح تھوڑے اس عمل نو صاف کر دے جس طرح اس طرح والا نو صاف کر دے۔ صاحب کو جیسے کہ فرمایا او وَلَا تَنَازَعُوا ہے، آپس دا جھگڑا ہے، آپس دیاں لڑائیاں ہیں کہ جڑے تھوڑے سارے اعمال نو ختم کر کے سائڈ کر دیں، یعنی اس فرمایا۔ اور آخری فرمایا وَاصْبِرُوا وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلَ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا، آخر تے فرمایا کہ سارے معاملات ہونے دے باوجود تساں نے صبر اختیار کرنا ہے، ثابت قدم بھی رہنا، اور حالات واقعات تھوڑے تے تنگی کھان دی آ گئی ہے، پین دی آ گئی ہے، سون دی آ گئی ہے، یعنی کوئی بھی حالات تھوڑے تے آ گئے جنگ دے متعلق کہ سارا سال 50 سال گزر گیا، 60 سال گزر گیا، 30 سال گزر گئے، تسی سوندے ہی رہے ہو، تسی کھاندے ہی رہے ہو،
پیندے ہی رہے ہو، سارے کام کرتے رہے ہو، لیکن جدوں یہ حالات مسلمانہ اور کفار دے متعلق آ جان، پھر تساں نے اپنی نیندہ بھی قربان کرنی، اپنا مال بھی قربان کرنا، اپنی جان بھی قربان کرنی۔ اور اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 اکھاں تے اللہ نے جہنم نو حرام کر دیتا ہے۔ یہ کیا فرمایا؟ 2 اکھاں نو جہنم تے حرام کر دیتا، اور فرمایا ایک اکھ او کہ جیڑی سرحد تے پہرا دیندے ہوئے جاگدی ہے، اور ایک او اکھ جیڑی اللہ دے سامنے کھڑے ہو کے ذکر اذکار کرتی اللہ دے سامنے، یعنی اپنی رات نو قربان کرتا اپنے مسلح تے، اور مجاہد اپنی نیند نو قربان کرتا پہ سرحد تے کھڑے ہو کے۔ اور فرمایا وطن دی محبت، وطن عزیز دی محبت یہ ایمان دا حصہ ہے۔ اپنے وطن دے نال محبت کرنا یہ ایمان دا حصہ ہے، اور جڑے سرحد تے کھڑے ہیں انہاں دے نال محبت کرنا، انہاں نو داد دینا، انہاں دے جذبے نو داد دینا، انہاں دے واسطے دعاواں کرنیاں، ذکر کرنا، اللہ دے سامنے گڑ گڑاؤنا۔ سب تو پہلے غزوہ بدر دے وچ اجے میدان جنگ نہیں سجیا، محاذ نہیں سجیا، اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے سب تو پہلے دعا منگی اللہ کو کہ یا اللہ اعتراض سے تیرا اگر ہلاک ہو گئے پھر دنیا تے تیرا نام لینے والا کوئی نہیں رہا۔ سب تو پہلے اپنی افواج واسطے، اپنے مجاہدین واسطے جے لڑتے انہاں دے واسطے دعا کرنا، پھر اگر ہو سکتا انہاں دی امداد کرنا مال دے ذریعے، اور اس طرح کھانے پینے دے ذریعے جتنی تک بندہ امداد کر سکتا ہے، نہ کہ ایسے ایسے جملے کسے جان، ایسے ایسے گلاں کیتیاں جان۔